جی سامعین، ہمیں میسج کیا ہے شازیہ نے اور یہ لکھتی ہیں، سمر آپ کا پروگرام جذبات اور احساسات کی دھنک کا پروگرام ہے۔ سادہ زبان میں جذبوں کا اس طرح اظہار کہ سننے والا ان جذبوں کی صداقت، شدت اور نرمی کو نہ صرف محسوس کرے بلکہ دل کی دھڑکنوں میں ان کی آگاہی کبھی مانوس اور کبھی نامانوس ترنم سے چھیڑ دے۔ سمر، یہ آپ کا ہی اسلوب ہے، تعصبات، نفرتوں، شدت پسندی اور تشدد کی بے ہنگم آوازوں میں محبت کا آلاپ جو صرف سمر آپ کی آواز میں ہمیں ملتا ہے، وہ محض رومانیت نہیں بلکہ روح کی زندگی کے لیے ایک ضرورت ہے۔ بہت شکریہ شازیہ، آپ نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا پروگرام کے لیے۔ دیکھیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو کچھ نیا پیش کروں۔ حسب ضرورت یا حسب روایت جیسے میں پروگرام کرتا ہوں، میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ میں کبھی اپنے سننے والوں کو مایوس نہ کروں۔ آپ پروگرام کو پسند کرتی ہیں، آپ کی بہت مہربانی۔ اگلا میسج جناب ہمیں کیا ہے آسیہ نے، اور یہ لکھتی ہیں، سمر آپ صاحب توفیق ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب قسمت بھی ہیں کہ آپ کے پاس چونکا دینے والے شعر بھی ہیں اور آپ کی آواز بھی، اور حوصلہ بڑھانے والے آپ کے سننے والے بھی موجود ہیں۔ آپ کا پروگرام ان چند آرجیز میں سے ہے جنہیں سننے کے لیے ہم بےتاب رہتے ہیں۔ آپ کی شاعری کا اور آپ کے پروگرام کا اپنا رنگ اور ڈھنگ ہے جو مانوس بھی ہے اور اچھوتا بھی۔ اس کے ہاں محبت کی اندرونی لہر نظم اور غزل میں ساتھ ساتھ چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ سمر، آپ کے شعر کہنے کا ڈھنگ، سلاست، روانی اور سہولت سے کہنے کا ہنر آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شاعری مجھ سمیت تمام سننے والوں کے لیے بوجھل پن میں ڈالے بغیر نشاط و تسکین سے ہمکنار کرتی ہے۔ مجھے آپ کے پروگرام کا انتظار رہتا ہے۔ مجھے اس کا استعاراتی اور علامتی اظہار انفرادیت پسند ہونے کے باوجود اپنا سا لگتا ہے آپ کا پروگرام مجھے۔ شاید اسی وجہ سے میں تخلیقی وفور میں اسے اپنے لیے عمل انگیز کی حیثیت دیتی ہوں۔ اس کے ہاں خواب، محبت، ہجر، وصال اور جذبوں کی لفظیات مجھے اندر سے بانٹا کرتی ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ واپس لوٹ آئے۔ آپ نے پروگرام کیا کہ آپ کے واپس آنے سے بہت کم عرصے میں آپ پھر ایک مرتبہ آپ کا پروگرام اس لیول پہ آ گیا ہے کہ ہم سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں اور آپ کے پروگرام کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔ اور میں اس کے آپ کے پروگرام کی یقینی کامیابی کی دعا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ اسی طرح پروگرام کرتے رہیں۔ شکریہ آسیہ، آپ نے پروگرام کو پسند کیا، بہت مہربانی آپ کی۔ اگلا میسج جی ہمیں کیا ہے محمد علی نے، اور یہ لکھتے ہیں، سمر آپ کا پروگرام محبت کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی نہیں جاتی۔ سچا اور سچا عاشق وہی ہوتا ہے جو دل سے نکلے اور دل تک پہنچے۔ آپ کا پروگرام بھی ایسا ہے جو ہمارے دل سے نکلتا نہیں بلکہ ہمارے دل تک پہنچتا ہے، اور یہ واردات قلبی کے زیر اثر جنم لینے والی کیفیات جب لفظوں میں ڈھلتی ہیں تو بیشتر اس میں اپنی زندگیوں کی جملہ بندی نظر آتی ہے ہمیں۔ آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ محبت میں گندے ہوئے جذبوں اور ہجر و وصال میں کھوجتے پھاندتے لمحوں کو جس دلکشی سے اپنی غزلوں اور نظموں میں پروتے ہیں آپ، یہ میرے نزدیک رب محبت کا اس پر کرم ہے اور آپ پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی درد بھری اور پرسوز آواز دی ہے کہ آپ کی آواز ہمارے کانوں سے ہوتی ہوئی سیدھی ہمارے دل میں اتر جاتی ہے۔ سدا خوش رہیں اور پروگرام کرتے رہیں۔
بہت مہربانی محمد علی صاحب آپ نے پروگرام کو پسند کیا. جی اگلا میسج ہمیں کیا ہے, فوزیہ مائی نے, اور یہ لکھتی ہیں سمر میں آپ کا پروگرام بہت پسند کرتی ہوں. آپ کی شاعری کے بارے میں میں یہی کہوں گی کہ سمر کی شاعری اس دور میں تازہ ہوا کا جھونکا محسوس ہوتی ہے. آپ کے لفظوں میں کچھ اثر سا ہے جو سننے والے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. بہت عام سی باتوں کو سمر اپنے منفرد اور خوبصورت انداز سے بہت خاص بنا دیتے ہیں آپ, اور شاید یہی بات آپ کا خاصہ ہے کہ ہم آپ کو پسند کرتے ہیں. آپ کی شاعری کو سننا اور آپ کے پروگرام کو سننا اور پھر مجھے احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید یہ میرے ہی بارے میں آپ کہہ رہے ہیں. آپ کی شاعری میں اور آپ کے پروگرام میں محبت, جدائی اور خوابوں کی بات ہوتی ہے, اور ہر ایک موضوع پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں آپ. اور وہ بات جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ آپ کا شائستہ انداز ہے. آپ کس قدر پیارے بولتے ہیں, کس قدر دھیما بولتے ہیں, کس قدر آپ ایک اس طرح بولتے ہیں کہ آپ کی آواز سیدھی ہمیں ہمارے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. جو میرے خیال میں آج کل کے کھلنڈرے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی کم ایسے نظر آتے ہیں, کیونکہ وہ ہلڑ گلڑ کر کے, ہلڑ گلڑ یہ کیا ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا, لیکن آپ نے لکھ دیا تو آپ بہتر جانتی ہوں گی. آپ جب نیکسٹ میسج کریں گی تو آپ ہمیں بتائیں گی. آپ ہلڑ گلڑ نہیں کرتے بلکہ آپ ایک نرم آواز میں ہمیں بہت کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. میری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کا جناب کہ آپ نے پروگرام کو پسند کیا اور اپنی قیمتی آراء سے مجھے نوازا. اگلا میسج ہمیں کیا ہے اشفاق احمد نے, اور یہ لکھتے ہیں سمر آپ کا پروگرام اردو ادب کی دنیا میں ہوا کے تازہ جھونکے کی مانند ہے. جذبوں کو اس خوبصورتی سے لفظوں کی لڑی میں آپ پروتے ہیں کہ سنتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ جیسے زندگی ان میں سمٹ آئی. خوش رہیں آپ. بہت مہربانی جناب آپ کی کہ آپ نے ہمیں دعا دی خوش رہنے کی. بالکل ہم خوش ہی رہتے ہیں. اگلا میسج ہمیں کیا ہے سنم, یہ ہمیں لکھتی ہیں سمر جب پہلی بار آپ کا پروگرام سنا تو یوں لگا کہ یہ لہجہ کچھ شناسا سا ہے, اور پھر اپنی ہی آواز معلوم ہوئی مجھے. ارے سنم بی بی یہ کیا بات کہہ دی آپ نے, میں ایک لڑکا ہوں آپ لڑکی ہیں, تو میری آواز آپ کو اپنی آواز کیسے معلوم ہوئی؟ یہ اس لاجک کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی. ذرا مجھے سمجھا دیجیے گا بعد میں میسج کر کے. سمر آپ کو سننے والے ہر سامع کو یہ لہجہ ایسا ہی لگے گا, اور یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جلد ہی آپ کا پروگرام انشاءاللہ اعزاز حاصل کر لے گا. آمین ثم آمین. آپ دعا کیجیے. اگلا میسج ہمیں کیا ہے رقیہ, یہ لکھتی ہیں سمر آپ کا پروگرام سراسر نئی آواز ہے, محبت میں گندھا ہوا نیا لہجہ ہے, گہرے جذبات کا جھلکتا ہوا محبت سے بھرا جیتا جاگتا کھنکتا لہجہ ہے آپ کا. ہم پہلے ایف ایم پہ پروگرام جب سنتی تھی تو ہمیں ایسا لگتا تھا کہ ہم کسی شور شرابے میں آ گئے ہیں. کیسے آر جے بڑی بڑی ہانکتے ہیں اور ایسے گلے پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں کہ لگتا ہے کہ ہم کسی بازار میں اور ادھر ادھر سے ٹرک بسیں اپنے ہارن بجا رہی ہیں. مگر آپ کی آواز جب سنتی ہوں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک ٹھہراؤ سا آ گیا ہے زندگی کے اندر. بہت بہت مہربانی رقیہ آپ کی. آپ نے پروگرام کو پسند کیا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی سمر جمال آپ کو آپ کے ذوق کے مطابق پروگرام آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا رہے گا.